بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت جامع مسجد قادریہ نیو یارک سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں کراچی سے امریکہ روانہ ہو چکا تھا۔ یہاں امریکہ کی مختلف اسٹیٹس میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر کانفرنسیں ہیں، سیمینار ہیں۔ میں سفر میں ہی تھا کہ یہاں پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ مستونگ صوبہ بلوچستان میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس پر ایک خودکش حملہ ہوا اور اس کے نتیجے میں تقریباً 53 یا 55 شہادتیں واقع ہوئیں۔ 53 جانثاران مصطفیٰ اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جام شہادت نوش کیا، اور بڑی تعداد میں جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے۔ میں یہاں پاکستانی کمیونٹی اور یہاں پاکستانی پس منظر رکھنے والے علماء کے درمیان بیٹھا ہوں۔ ہم سب دہشت گردی کے اس سانحے کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے اور ریاست پاکستان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ جو عناصر اس کے ذمہ دار ہیں ان کی کھوج لگایا جائے اور ان کو کمین گاہوں سے نکال کر عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے۔ صرف مذمتی بیانات دینا، صرف ہمدردی کے پیغامات دینا، یہ زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ مذمتی بیانات دینا، قراردادیں پاس کرنا، یہ ہم بے اختیار لوگوں کا کام ہے، لیکن جو صاحبان اقتدار و اختیار ہیں اور جو حکومتی اختیارات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، ان کی آئینی، قانونی اور شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اس جرم کے مرتکبین جہاں بھی ہوں اور جہاں سے یہ سازش کی گئی ہے، جہاں سے یہ ناپاک منصوبہ تیار کیا گیا ہے، ان سب کو انویسٹیگیٹ کر کے اور ثبوت و شواہد کے ساتھ قانون کی عدالت میں لایا جائے اور عبرتناک سزائیں دی جائیں، تاکہ آئندہ کسی کو اس طرح کی جسارت کرنے کا حوصلہ نہ ہو سکے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام شہدائے کرام کو جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہوئے تھے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس نکال رہے تھے، ان کو اپنی بارگاہ عالی میں شہادت مقبولہ مرضیہ نصیب فرمائے، اور اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رحمت میں انہیں پناہ عطا فرمائے، ان کے خاندانوں کو، ان کے ورثاء کو، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو زخمی ہیں ان کو جلد صحت و شفا عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کچھ دن پہلے جڑاوالا میں سانحہ ہوا تو ریاست کے تمام عمال، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، وزراء، بیوروکریٹس، یہاں تک کہ
چیف جسٹس آف پاکستان خود چل کر وہاں گئے تو یہاں لوگ کہتے ہیں کہ اقلیتوں کو حقوق نہیں مل رہے. میں نے ابھی 2 کالم لکھے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ اکثریت اپنے حقوق سے محروم ہے. تو میں ان سب حکومت کے صاحبان اختیار و اقتدار سے کہوں گا کہ یہاں بھی وہ چل کر آئیں اور لوگوں کو حوصلہ دیں. اور جس طرح 3 دن کے اندر تمام متاثرہ خاندانوں کو 20-20 لاکھ کے چیک دے دیے گئے تھے، ان شہدائے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فی کس ان کے خاندانوں کو کم از کم 3 ملین کے چیک دیے جائیں، اور جو زخمی ہیں ان کے خاندانوں کی بھی کم از کم 1 ملین کے چیک دیے جائیں، اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے، جہاز کے ذریعے انہیں کوئٹہ سے اٹھا کر کراچی لایا جائے اور بہترین اسپتالوں میں ان کا اعلیٰ معیار پر علاج کیا جائے، تاکہ لوگوں کو یقین ہو کہ اس ملک پر حکومت کرنے والے جو صاحبان اقتدار و اختیار ہیں، انہیں یہاں اہل سنت و جماعت کے درد کا بھی احساس ہے، ان کے مصائب کا بھی احساس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ہمارا ملک دہشت گردی کی زد میں ہے، پورے ملک میں ایک لہر چل رہی ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اور میں پاکستان کے ریاستی اداروں اور مسلح افواج سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ آل آؤٹ آپریشن کریں. پورے اہل سنت و جماعت اور پوری ملت اسلامیہ پاکستان اور پوری پاکستانی قوم ان کی پشت پر کھڑی ہوگی. پورے ملک میں کو فسادیوں سے اور تخریب کار عناصر سے پاک کرنا یہ از حد ضروری ہے. انشاءاللہ تعالی میں جب واپس جاؤں گا تو ان حضرات سے حاضر ہو کر اظہار ہمدردی بھی کروں گا. اور الحمدللہ ہمارے علماء اہل سنت جو پاکستان میں موجود ہیں قدم بقدم ان کے ساتھ ہیں. اللہ تبارک و تعالی پاکستان اور اہل پاکستان اور ملت اسلامیہ پاکستان کی حفاظت فرمائے.